والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کر کے تشریف لائے مکہ المکرمہ کے اندر. کافروں نے طرح طرح کے اعتراضات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن جو لوگ ماننے والے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان گئے، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا تھا وہ اسی تکذیب پر ڈٹے رہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قریش کے لوگ کسی طرح سے بھی اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ایام میں لوگوں کو دعوت دینے کا سلسلہ شروع فرمایا کہ حج کرنے کے لیے چونکہ سارے علاقوں سے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اور حج جو ابراہیمی بنیادوں پر تھا اس میں کافی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اور جس حج میں اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیا جانا تھا اب وہ شرک کی آماجگاہ بن چکا ہے، اور خود بیت اللہ کے اندر اتنے زیادہ بت رکھے ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نبوی میں نبوت کے 11ویں سال معراج سے آنے کے بعد حج پہ آئے ہوئے قافلوں کو دعوت دینے کا سلسلہ شروع فرمایا. اب جو لوگ مدینہ منورہ سے یا ارد گرد سے لوگ آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر کے مینا کی گھاٹیوں کے اندر بیٹھ کر کے ایک ایک کو دعوت دینے لگے کہ دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا سچا دین لے کر کے آیا ہوں، لیکن قریش نے میری تکذیب کی ہے، انہوں نے میری دعوت قبول کرنے سے انکار کر لیا، میں تمہارے سامنے اللہ کا پیغام رکھتا ہوں. اسی اثناء میں ایک سردار طفیل بن عمر الدوسی، دوس قبیلے کے سردار تھے، یہ مکہ مکرمہ تشریف لائے. تو کافروں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو نہ سننا. جو ان کا قرآن سنتا ہے وہ اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. ان کے کلام میں سحر آفرینی ہے، ان کے الفاظ کے اندر جادو ہے، اور ایسا جادو ہے کہ گھر گھر کے اندر باپ بیٹے سے جدا ہو گیا ہے، بیویاں الگ ہو گئی ہیں، ایک نیا دین آ گیا ہے ہمارے مکے کے اندر. تو اس نے کہا کہ میں سمجھدار انسان ہوں، سردار ہوں، اور پھر میں شعر و شاعری کو بھی جانتا ہوں، تمام قسم کے کلاموں پر مجھے عبور ہے، مجھے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. بہرحال انہوں نے کہا کہ اپنے کانوں کے اندر روئی ٹھونس لو، ایسا نہ ہو کہ محمد کا کلام کہیں تیرے کانوں پر پڑ جائے اور تیرا دل پگھل جائے اور تو بھی محمد کا غلام نہ بن جائے. اب طفیل بن عمر الدوسی دوس قبیلے کا تھا، وہ آیا اور اس نے اپنے کانوں کے اندر روئیاں ڈالی ہوئی ہیں، اور پھر وہ بیت اللہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے. اب چاہتا ہے کہ یہ بات کریں اور ان کی بات کو میں سنوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں. اب اللہ کے نبی قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، اس نے پہلے ایک کان سے روئی نکالی، پھر دوسرے سے نکالی، پھر آہستہ آہستہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلا گیا. جب قرآن کی بات ہوگی تو قصے کہانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. اب طفیل بن عمر الدوسی نے جب اللہ کا قرآن سنا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی دنیا کو تبدیل فرما دیا.
اس لیے قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک نو مسلم اور ایک نو وارد شخص کو اس قرآن نے ہدایت عطا فرمائی اور وہ اپنی روئی کو اپنے کانوں سے نکال کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کلام فرما رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے پیچھے آپ کے گھر تک چلا گیا، کہنے لگا کہ کافروں نے مجھے منع کیا تھا کہ آپ کی بات نہ سنوں، لیکن آپ کی بات میں نے سنی ہے، اب آپ کی بات سننے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے، لہٰذا میں مسلمان ہوتا ہوں، توحید کا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہوں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیک ہے، آپ اپنے قبیلے کے اندر جائیں اور لوگوں کو اس بات کی دعوت دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ اس بات کی گواہی دیں لوگوں کو، آپ لوگوں کو اس بات کا اقرار کرائیں کہ اللہ کے آخری نبی آخر الزمان مبعوث ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا ڈنکا بجائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کریں۔ اب یہ اپنے قبیلے کے اندر چلے گئے، وہاں لوگوں کو دعوت دیتے رہے، لیکن 2 آدمی ان کی دعوت پر مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک ابو ہریرہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ابو ہریرہ ان کی دعوت پر مسلمان ہو گئے، 2 آدمی ہیں، ایک اور آدمی، باقی پورا قبیلہ مسلمان نہیں ہوا۔ انہوں نے ان کی بات کو تردید کر دی، جی نہیں مانا۔ یہ واپس آئے دوبارہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قوم اور قبیلے والوں کے لیے بد دعا فرمائیں، میری قوم اور قبیلے والوں کے لیے بد دعا فرمائیں، وہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اہد دوسا واہد بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کے لوگوں کو ہدایت عطا فرما اور سب کو اسلام کے دامن میں وابستگی نصیب فرما۔ اب یہ دوبارہ گئے، اپنے قبیلے کے اندر دعوت شروع کی، لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، اور پھر 6-7 سال مسلسل محنت کرتے رہے، اور پورے کا پورا دوست قبیلہ مسلمان ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئے۔ یہ غیر نبوی کی بات ہے۔ پھر ہجرت کے 7 سال ہیں، 7 سال وہ خیبر جب فتح ہوا تھا، اس وقت طفیل ابن عمر الدوسی، حضرت ابو ہریرہ، یہ لوگ آئے اور پورا دوست قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ سیدھی سی بات جا کر کے کہی، لوگوں اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، لوگوں اللہ کی توحید پر آ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مآب کی گواہی دے دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے لوگوں لا الہ، اور لمبی چوڑی تقریر کوئی نہیں کر رہا، طفیل ابن عمر الدوسی نے صرف قرآن سنا، اور اس قرآن سننے کی وجہ سے جا کر لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اللہ ان کی وجہ سے لاکھوں ہزاروں لوگوں کو ہدایت دے دی۔ یہ دعوت کا کام ایسا ہے کہ جب آپ کو کوئی خیر کی بات مل جائے، اس کے اوپر سام بن کر بیٹھ جانا اور لوگوں کو نہ بتانا، گھر والوں کو نہ بتانا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو جو دین کا پیغام، جو خبر، جو اچھی بات مل گئی ہے، اس کو آپ نے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ یہی دعوت ہے، یہی اسلام کی خوبصورتی اور حسن ہے کہ آپ نے نیکیوں پر خود قابض نہیں ہو جانا، اچھی چیزوں پر خود قبضہ کر کے نہیں براجمان ہوئے رہنا، آپ نے اس اچھی بات کو، اس خیر کی بات کو، اس نیکی کی بات کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب پہلی بار جب آ رہے تھے، یار اللہ کے رسول بد دعا فرمائے ہماری قوم کو، اللہ تباہ و برباد فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بد دعا دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، اللہم اہد دوسا، اے اللہ دوس قبیلے کو کیا عطا فرما؟ ہدایت عطا فرما۔ اب ہدایت ملی، ابو ہریرہ مسلمان ہو گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ الحدیث کے لقب سے مشہور ہیں، سب سے زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فقراء صحابہ میں سے جی غریب اور درویش مند صفات کے حامل ابو ہریرہ ہر وقت صفا کے چبوترے پر پڑے رہتے تھے، صفا کے چبوترے میں پڑے رہتے تھے، اور کسی جگہ سے کوئی کھانا آ گیا تو کھا لیا، نہیں تو پڑے رہتے۔ کہتے 3 دن تک فاقے ہوتے تھے، لوگ آتے تھے ہمیں جوتے سنگاتے تھے، شاید ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑ گیا، واللہ ابو ہریرہ کو مرگی کے دورے نہیں پڑتے تھے، ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے نڈال ہوتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا، اسلام غالب آیا، اسلام اقتدار میں آ گیا، اسلام کو اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی، پھر ابو ہریرہ بحرین کے حاکم بن گئے، بحرین کے۔ اب بحرین آج بھی جو سب جاتے ہیں، ان کا جو دینار ہے وہ سب سے قیمتی کرنسیوں میں سے ہے، دینار ہے یہ جیب ہے بحرین۔ وہاں کے گورنر لا کے حضرت ابو ہریرہ، اور ایک دن کپتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے تھے، اور پھر زاروں قطار رونے لگے۔
ابو ہریرہ کو وہ وقت یاد نہیں ہے جب لوگ آ کر کے ٹھڈے مارتے تھے، لوگ آ کر کے مرگی کا دورہ سمجھ کر کے جوتے سنگاتے تھے؟ ابو ہریرہ آج تو کتان کے کپڑے کے اندر ناک صاف کر رہا ہے، یہ ساری عزت تجھے، یہ ساری سرداریاں اور یہ گورنریاں تجھے ملی ہیں اسلام کے صدقے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دعا فرمائی، دعا کی درخواست کی، یا رسول اللہ آپ نے ہمارے قبیلے کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہ نے سارے قبیلے کو مسلمان کر دیا، اب دل میں ایک آرزو ہے، آپ میری بوڑھی والدہ کے لیے بھی دعا فرما دیں، اللہ ان کو بھی دامن اسلام میں وابستگی نصیب فرما دیں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی بوڑھی ماں کو بھی دین اسلام کے ساتھ وابستگی نصیب فرما دیں۔ اب اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھے ہیں، ابو ہریرہ دوڑ گئے، دوڑتے چلے جا رہے۔ راستے میں کسی نے پوچھا، ابو ہریرہ تو شریف آدمی، بزرگ انسان ہے، کبھی تو تیز قدموں سے چلا نہیں ہے، آج ایسے جیسے جوان دوڑے جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لوگوں ہٹو، میں دیکھنا چاہتا ہوں، پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا گھر پہنچتی ہے؟ پہلے گھر کے دروازے پہ دستک دی، کافی دیر ہو گئی، تھوڑی دیر بعد والدہ باہر آئیں۔ اب ابو ہریرہ کہنے لگے میرے نبی کا تیر نشانے پر لگ چکا ہے۔ اب ان کی والدہ غسل فرما رہی ہے، غسل فرمانے کے بعد دروازہ کھولا، کہا ابو ہریرہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ محمد کے پاس جاؤں اور کلمہ اسلام پڑھ کر کے نبی کے دین کے اندر داخل ہو جاؤں۔ اللہم اہدی دوسن، اے اللہ دوس قبیلے کو ہدایت عطا فرما۔ اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ ایک اور دعا اللہ کے نبی فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کو ہدایت عطا فرما اور دین اسلام کو عزت اور افتخار نصیب فرما۔ اللہ نے عمر بھی دے دیا۔ طائف والوں نے ستایا، پتھر مارے، جی فرشتہ آ گیا، آپ کہیے تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر کے ان کو ہم بالکل پیس کر کے رکھ دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ جانتے نہیں ہیں۔ پھر طائف کے لوگوں میں سے بنو ثقیف کے لوگوں میں سے محمد بن قاسم ثقفی، طائف کے رہنے والے، پھر سندھ کے اندر آئے، پھر باب الاسلام بنا، اور آج ہم کلمہ اگر پڑھ رہے ہیں تو یہ محمد بن قاسم کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر اور پیچھے جائیں تو پھر نبی کی دعا آ جاتی ہے اللہم اہدی قومی۔ اگر اللہ کے نبی اس وقت ہاتھ اٹھا دیتے اور طائف اور مکے والوں کو پسیج دیا جاتا تو پھر نہ محمد بن قاسم سندھ میں آتا اور نہ ہم اور آپ حلقہ بگوش اسلام ہوتے۔ آپ ان لوگوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کریں، محمد بن قاسم کو، جو اللہ کے نبی کی دعا کے صدقے ہمارے ہاں پہنچے اور یہاں اسلام کا پرچم لہرایا اور اسلام کی فضائیں اور بہاریں آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں۔ تو دوس قبیلے کے لوگ آئے تھے، طفیل بن عمر الدوسی آئے تھے، جا کر دعوت دی، 2 لوگ مسلمان ہوئے، ڈسہارٹ ہو کے آ گئے، یا رسول اللہ میرے قوم والے نہیں مانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مان جائیں گے، آپ محنت جاری رکھیں۔ تو اللہ کے نبی نے دعوت کو عام کرنے کا حکم دیا اور ان کو کہا کہ آپ دعوت جاری رکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، پھر جا کر کے 80 اور 82 لوگ تیار ہوئے۔ اللہ کے نبی نے 23 سال محنت کی ہے، 23 سال لوگوں کے دلوں پر محنت کی ہے۔ پھر 313 کی جماعت ایسی آئی ہے جس نے ایوان کیسر و کسرا کے اندر لرزہ برندام کیا اور ان کے تختوں کو تاراج کیا اور ان کی حکومتوں کو زیر نگین کیا اور اسلام کے کلمے کو بلند کیا۔ یہ بڑی محنتوں کے بعد جا کر کے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ آج ہم ایک چیز محنت کرتے ہیں، ڈسہارٹ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، او جی ہمارا نتیجہ ہی کچھ نہیں نکل رہا۔ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، محنت ہمارے ہاتھ میں ہے، کوشش ہمارے ہاتھ میں ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سعی ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج ہم محنت کریں گے، ہماری نسلیں اس کے فائدے سے مٹیں گی۔ آج ہم ایک بات کریں گے، اس کا اثر شاید 25-30 سال بعد ہو، جس کو آج ہم فضول بات سمجھ رہے ہوتے ہیں، شاید کہ یہ 25-30 سال بعد ایسی کرامت بات ہو، یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بجلی آ گئی ہے، جنریٹر، حج کا موسم ہے، لوگ آ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ تشریف لا رہے ہیں اور وہ آ کر کے مینا کی گھاٹیوں کے اندر، حج کا سیزن ہے، حج کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی راتوں کو چھپ چھپ کر مینا کی گھاٹیوں کے اندر ایک ایک شخص کو دعوت دے رہے ہیں، ایک ایک شخص کو دعوت دے رہے ہیں۔ پہلے سال 11 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی،
تو پھر 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا، 6 لوگوں نے۔ ان لوگوں کو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ دوبارہ جائیں مدینہ کے اندر، اگلے سال حج کے موقع پر پھر تشریف لائیں۔ تو یہ گئے، اگلے سال حج کے موقع پر دوبارہ تشریف لائے، تو پھر 12 آدمی تھے، پہلے سال 6 اور دوسرے سال 12۔ واپڑے والا بولے اس کو اوپر کر دیں۔ دوسرے سال 12 لوگ مسلمان ہو کر کے آئے، پہلے سال 6، دوسرے سال 12۔ اب ان 12 لوگوں نے دوسرے سال یعنی بیعت عقبہ ہوئی، رسول اللہ مینا کی گھاٹیوں کے اندر ان کے ہاتھوں سے بیعت لے رہے ہیں، اور بیعت کیا ہے؟ اللہ یشرکن باللہ، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، یہ بیعت کا پہلا لفظ ہے۔ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ولا یسرقنا، چوری نہیں کرنی، ولا یزنینا، زنا نہیں کرنا، ولا یقتلنا اولادہن، اور افلاس اور بھوک کی وجہ سے اپنے بچوں کا قتل نہیں کرنا، ولا یأتین ببہتان، اور کسی پر افتراء اور بہتان نہیں باندھنا۔ اس بات پر لوگوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، 6 سے 12 ہوئے، پھر 13 نبوی میں 70 سے کچھ زیادہ لوگ، 73 یا 76 لوگ، تیسرے سال یعنی کہ نبوت کے 13ویں سال حج کے دنوں میں گھاٹیوں کے اندر چھپ چھپ کر کے بیعتیں ہو رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ، نظریے کے ساتھ چلنے کے عہد و پیمان ہو رہے ہیں۔ ہم کٹ جائیں گے، ہم مر جائیں گے، لیکن آپ کے مشن سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اب ہم جان چکے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، اب ہم جان چکے ہیں کہ سچائی کیا ہے، اب ہم رسول اللہ کی رسالت کو اور آپ کے احترام کو جان چکے ہیں، اللہ کی توحید کو بھی پہچان چکے ہیں، اب اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ بات رسول اللہ کے ساتھ کی ہے تو یہ بات رسول اللہ کے ساتھ کر دی، اور اس پر ڈٹ کے کبھی پہلے والوں نے ستایا تو ان ستائشوں کو، ان آزمائشوں کو قبول کیا۔ تیسرا سال نبوت کا 13واں سال، 11، 12 اور 13واں، اب ماحول بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے خوبصورت صحابی تھے، اتنے خوبصورت، اتنے ناز و نخرے والے، لیکن اسلام کے دامن میں جب آئے تو پھر ناز و نخرے سارے چلے گئے۔ ایسے نفیس کپڑا مصعب پہنتا تھا جیسا مکے کے اندر کوئی نہیں پہنتا تھا، ایسے کپڑوں سے مصعب بن عمیر ناک صاف کیا کرتا تھا جیسا کپڑا عام لوگوں کو پہننے کے لیے دستیاب نہیں ہوتا تھا۔ ایسی خوراک اور ایسی غذائیں مصعب بن عمیر استعمال کرتے تھے جو شاید کہ کسی کو دستیاب ہوتی، لیکن جب رسول اللہ کا کلمہ پڑھا نا، جب رسول اللہ کے دامن میں آ گئے، پھر مصعب بن عمیر، لوگ کہتے تھے یہ پاگل ہو گئے، اس کے بالوں کی حالت دیکھو، یہ مجنون ہو گیا ہے، یہ کر کیا رہا ہے، اتنی اچھی شہرت والی، اسٹیٹس والی زندگی کو چھوڑ کر کے خاک و خون ہو گئے، مٹی کے ساتھ مٹی ہوا جا رہا ہے، عاجزی آ گئی ہے اس میں، پستی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ پستی نہیں تھی، حقیقت میں عروج تھا جو اللہ رب العزت مصعب کو عطا کرنے والے تھے۔ اب نگاہ انتخاب مدینے والوں کے لیے جس شخص پر ہوئی رسول اللہ کی، آپ جا کر مدینے والوں کو دعوت دے، وہ شخص تھا مصعب بن عمیر۔ اس کی قربانیاں بڑی ہیں۔ اب اسے ٹیچر بنا کر کے، معلم بنا کر کے مدینے والوں کی طرف بھیجا کہ آپ جائیں اور مدینے والوں کو میرے آنے سے پہلے پہلے تیار کریں۔ اب مصعب بن عمیر، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ رسول اللہ استاد بنا کر کے بھیج رہے ہیں کہ جاؤ مصعب وہاں جا کر کے کام کرو۔ اب مدینے کی فضا بنائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ بھی تشریف لائیں گے، ہجرت ابھی اس کے بعد ہوگی۔ ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ راتوں رات ہجرت کا فیصلہ نہیں آ گیا کہ آپ ہجرت کریں اور رات کو چلے جائیں، علی کو بستر پہ لٹائیں اور نکل جائیں۔ 13 سال مکے والوں کی تکلیفیں تھی، پھر معراج تھا، پھر سفر طائف تھا، اور پھر یہ مینا کی گھاٹیوں کے اندر آج تو خیمہ بستیاں لگی ہوئی ہیں، روشنیوں کے شہر ہیں،
وہاں انسان دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، لیکن آپ 1400 سال پہلے جائیں مینا کے اندر، آج بھی وہاں پر اس طرح کی بستیاں کوئی نہیں ہے، خیمہ بستی ہے، دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی ہے، لیکن اس طرح کی رہائش پورا سال انسانوں کی چہل پہل اس طرف نہیں ہوتی ہے۔ تو 1400 سال پیچھے جائیں تو آپ کو ان گھاٹیوں کے اور پہاڑیوں کے اور کیا نظر آئے گا؟ ان گھاٹیوں کے اندر میرے نبی نے محنت کی ہے۔ پھر یہ مصعب بن عمیر ملے ہیں، پھر ابو ہریرہ ملے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حسنین کریمین، یہ سارے لوگ آپ کے دامن کے ساتھ جڑتے گئے، پھر یہ قافلہ بنا۔ تو مصعب بن عمیر شان و شوکت والے صحابی ہے جی، ناز و نخرے والے صحابی، اچھی خوراک اور لباس پہننے والے، اور پھر احد کے اندر جب شہید ہوئے نا تو پھر کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا۔ احد کے اندر جو میدان احد ہے نا، اس کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے، 67 صحابہ، 60 اور 7 67 صحابہ ایک قبر میں، ایک میں سب کو ایک قبر میں ڈالے۔ مصعب بن عمیر اور ایک اور صحابی ہیں، ان دونوں کو ایک قبر میں، امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ۔ اب کیا کریں؟ سر کی طرف کپڑا کر رہے ہیں تو پاؤں ننگے ہو رہے ہیں، پاؤں کی طرف کفن کر رہے ہیں تو سر ننگا ہو رہا ہے۔ تو کہا جی وہ اسخر گھاس ہے، وہ بوٹیاں ہیں، وہ لا کر کے سر کو ڈھانپ دو، پاؤں کے اوپر ٹہنیاں ڈال دو۔ یہ ہے اسلام جو سارے ناز و نخروں کو ختم کر دیا، اور آج کفن کے تار بھی نہیں مل رہے، لیکن مصعب بن عمیر کو آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ واہ قربان، میں قربان جاؤں مصعب بن عمیر آپ کے اس دور اندیشی پر جو آپ نے ناز و نخرے والی زندگی کو ترک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور نظریے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ پھر احد کے شہداء کے ساتھ، رسول اللہ کے چچا کے ساتھ آپ کی قبر مبارک ہے، اور قیامت تک آپ پر رحمتیں برستی رہیں گی، اور قیامت کے دن بھی رسول اللہ کی معیت میں آپ لوگ اٹھیں گے۔ ہے یہ بات بڑے کمال کی یا نہیں ہے؟ رسول اللہ کی صحبت۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنایا کہ آپ جا کر مدینے والوں پر محنت کریں۔ جماعت والے بھی جب جماعت بناتے ہیں نا تو جس پر زیادہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح بندہ کام کرے، کہتے ہیں آپ فلاں بستی میں جا کر کے خوب محنت کریں، خوب آواز لگائیں۔ تو رسول اللہ کا انتخاب، آپ کی نظر مبارک جس شخصیت پر پڑی وہ مصعب بن عمیر تھا۔ اب ماحول بن گیا، آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے 6 لوگ تھے، پھر 12 ہو گئے، اب 70 اور 76 لوگ آ گئے ہیں، میرے بھتیجے کی بات بڑھتی چلی جا رہی ہے، مکے والوں نے نہیں مانا تو مدینے سے لوگ آ رہے ہیں، اوس اور خزرج جو بت پرست تھے، کافر اور مشرک لوگ تھے، اس قبیلے کے لوگ آ رہے ہیں، عقبہ بن نافع آ رہے ہیں، اسد ابن زرارہ آ رہے ہیں، ابی بن کعب آ رہے ہیں، اوس بن ثابت آ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ سارے کے سارے مدینہ سے اٹھے اور رسول اللہ کے پاس گھاٹیوں کے اندر راتوں کو آ کر کے بیٹھتے تھے، آپ سے دین سیکھتے تھے، مناسک حج سیکھتے تھے، آپ سے اسلام سیکھتے تھے، چھپ چھپا کر۔ پہلے دار ارقم تھا، حضرت ارقم کا گھر تھا، وہاں چھپ چھپا کر کے دین کی دعوت ہو رہی تھی۔ اب یہاں مینا کی گھاٹیوں کے اندر بیعتیں لی جا رہی ہیں، عہد و پیمان ہو رہے ہیں، اور یہ قافلہ محمدی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت عباس جو بھی مسلمان نہیں ہوئے، وہ لوگوں کو کہتے دیکھو قریش والوں نے کلمہ نہیں پڑھا، نبی کا محمد کا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن یہ ہمارا بھتیجا ہے، اس کی سیکورٹی پر، اس کی جان کے نقصان پر ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، کسی کے ساتھ لڑنا پڑا تو ہم لڑے ہیں، لیکن اپنے بھتیجے کی حفاظت ہم نے کی ہے۔ کلمہ نہ پڑھنا الگ بات ہے، ہم نے شاہ ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال گزارے، بائیکاٹ ہو گیا تھا، خاندانی بائیکاٹ کی وجہ سے ہمیں قریشی ہونے کی وجہ سے ساتھ چلنا پڑا، ہم رہے ہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ان کو بچا نہیں سکتے، ان کو سیکورٹی نہیں دے سکتے، تو یہ بات الگ ہے، یہ بات چھوڑ دو، ہم اپنے بھتیجے کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اور اگر تم لے جاؤ مدینہ میں تو اس بات کی مجھے گارنٹی دو کہ کوئی میرے بھتیجے کو قدغن نہیں لگنا چاہیے، کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے،
مجھے انصار کے لوگ بتائیں، مجھے اوس اور خزرج کے لوگ بتائیں، یہ جو مسلمان ہو کے آ رہے ہیں، میرے بھتیجے کی جان کی حفاظت آپ لوگ کریں گے؟ تو پھر انصار بھی انصار تھے، انہوں نے کہا آپ بیغام رہیں، ہم رسول اللہ کے آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، ایسی حفاظت ہم کریں گے کہ قریش بھول جائیں گے کہ حفاظت کرنا کسے کہتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ نے نبی کی حفاظت فرمائی ہوئی تھی، فرشتوں کا حصار ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا تھا، فرشتوں کا پہرا آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ تو حضرت عباس نے ان سے کہا کہ لے تو جا رہے ہو، لیکن ایک اور بات یاد رکھنا، کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھے اور ختم، درود اور دیگیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم عرب اور عجم کو اپنے خلاف کھڑا کر رہے ہو۔ محمد کا کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کیسر و کسریٰ کی حکومتوں کو تم لوگ چیلنج کر رہے ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، یہ سب سے بڑے نظاموں کی، طاغوتی نظاموں کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ تم کیسر و کسریٰ کے دباؤ کو برداشت کر لو گے؟ تم کسریٰ پرویز کی حکومتوں کا دباؤ برداشت کر لو گے؟ تم اپنے تجارتی معاملات کے اندر نقصان برداشت کر لو گے؟ صرف کلمہ نہیں ہے، یہ پورے طاغوتی نظام کے اوپر ایک ضرب ہے۔ اگر تو تم تیار ہو کہ جو دشمن ہمارے اوپر آئے، جو الا بلا آئے، تو ہم اس کو سہ لیں گے، برداشت کر لیں گے، تو لے جاؤ، ہمارے بھتیجے کو لے جاؤ۔ لیکن اگر تم سمجھو کہ یہ پھولوں کا سیج ہے تو ایسی بات سوچنا بھی نہ، یہ کانٹوں کے اوپر آپ کو چلنا پڑے گا، آگ اور خون کے دریا عبور کرنے پڑیں گے۔ وہ آگ اور خون بدر کے اندر، احد کے اندر لڑائیاں ہوئی ہیں، تلواریں نکلی ہیں، قریشیوں سے ٹکرائے ہیں، بنو عدی قریش سے ٹکرائے ہیں، سارے کے سارے قبائل اور ٹرائبز سب ٹکرائے ہیں، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور بلندی عطا فرمائی، اس وقت بھی بلندی عطا فرمائی۔ آج بھی دنیا کا طاغوتی نظام اس کلمے سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے۔ وہ کبھی فلسطین کے اندر، کبھی کہاں اور کبھی کہاں امت مسلمہ کی تاروں کو چھیڑتے ہیں، چیک کرتے ہیں ان کے اندر غیرت اور حمیت ہے یا مر گئی ہے۔ انشاءاللہ اس وقت بھی اسلام غالب رہا، اور آج بھی اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ اللہ کا دین، اللہ کا کلمہ انشاءاللہ غالب رہے گا۔ لیکن وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہتا ہے کم ہمت نہیں ہونا، ڈرنا نہیں ہے، غمگین نہیں ہونا۔ اگر تمہارے دل میں ایمان ہوا تو دنیا میں غالب تم ہی رہو گے، کیونکہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، دین اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اگر اسلام نہیں ہے تو دنیا کا کوئی مذہب اس وقت رائے نجات نہیں ہے۔ نجات دہندہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ ہے۔ جو اس کلمے کی چھتری کے نیچے آئے گا وہی ہدایت پائے گا۔ لیکن ہمارے دل میں اس درجے کا ایمان ہونا چاہیے۔ آج ہمارا ایمان کا عالم یہ ہے کہ غزہ کے اندر فلسطینی مظلوم، بیچار، مقہور پڑے ہوئے ہیں، وہ آہت کرتے ہیں، بلکتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، لیکن ہماری امت مسلمہ کے عوام نہیں، حکمران ان کے کانوں پر جوں تک نہیں ریگتی۔ وہ اپنی عیاشیوں اور سرمستیوں کے اندر مست ہیں، لیکن یہ عیاشیاں اور یہ خرمستیاں کچھ دن تو فائدہ آپ کو دیں گی، لیکن قبر کی اندھیری کوٹھری کے اندر جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہ ساری چیزیں ان کے سامنے جب آ جائیں گی تو پھر اس وقت افسوس کریں گے، کاش کہ ہمارے مسائل، کاش کہ ہمارے افراد، کاش کہ ہماری صلاحیتیں ان مظلوموں کے لیے استعمال ہوتی، آج ہم یہاں اس حال میں نہ ہوتے۔ تو اس لیے کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، دین ہمارے آ گیا، کھانا پینا لگ گیا اور زندگی ساری عیاشیوں کی ہے۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ قربانیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ یہ پھولوں کا سیج نہیں ہے، یہ کانٹے ہیں، یہ آگ اور خون ہے، یہ خندقیں ہیں، یہاں سے عبور کر کے آپ نے پار جانا ہے، پھر اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں اور جنت النعیم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کا حقیقی معنوں میں عاشق، سچا سچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔